پاکستان کے سینئر صحافی رؤف کلاسرا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں چودھری نثار علی خان سے 2003 میں ان کے گھر پر ملا تھا، اس وقت پاکستان کا نیوکلیئر ایشو ایک دفعہ پھر تنازعات میں گھر چکا تھا۔ باتوں باتوں میں چودھری صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ 1991 میں ایک دن اس وقت کے آرمی چیف چودھری نثار سے ملے اور انہیں وزیر اعظم نواز شریف کے نام ایک بڑا خفیہ پیغام دیا۔ جنرل اسلم کی بقول کہ اگر پاکستان ایک مسلم ملک کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کرنے پر تیار ہو جائے تو وہ اس کے بدلے میں 12 ارب ڈالر دینے کو تیار تھا۔ یہ سن کر چودھری نثار علی خان، جو اس وقت وزیر پیٹرولیم کے علاوہ نواز شریف کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے جنرل کو بتایا کہ اس طرح کی سودے بازی پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے۔ حیرانی میں ڈوبے چودھری نثار نے جنرل سے پوچھا کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ وزیر اعظم کے نام کس طرح کی تجویز بھیج رہے ہیں اور پاکستان پر مسلم ملک کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنے کے الزامات کی بنا پر کس طرح کی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آرمی چیف چودھری نثار کی یہ بات سن کر پھر بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ وزیر اعظم نواز شریف سے بات تو کریں، وہ اس ڈیل کے ذریعے پاکستان کو بڑی آسانی سے 12 ارب ڈالر دلوا سکتے تھے۔ جب چودھری نثار نے نواز شریف کو جنرل کی اس پیشکش کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے نہایت نفرت بھرے لہجے میں اس تجویز کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ کہا کہ کس طرح آرمی چیف کسی بھی ملک کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی اس طرح کی احمقانہ تجاویز اپنے دماغ میں لیے گھوم رہا ہے۔ یہ واقعہ سنا کر چودھری نثار نے مجھے کہا کہ عمومی طور پر ہمارے یہ فوجی جرنیل سیاسی قیادت کو نااہل سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملک چلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اب بھلا بتائیں کہ ایسے آرمی چیف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو محض امریکہ کو سبق سکھانے کے نام پر ایک اسلامی ملک کو 12 ارب ڈالر کے عوض ایٹم بم فروخت کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں؟ میں چودھری نثار کی یہ بات سن کر سوچتا اور مسکراتا ہوا ان کے گھر سے باہر آ گیا کہ جنرل اسلم بیگ پہلے آرمی چیف نہیں تھے جن کے ذہن میں اتنے بڑے بڑے اعلیٰ خیالات پرورش پا رہے تھے۔ جنرل بیگ سے بڑا کام تو جنرل مشرف نے کر دکھایا تھا، جنہوں نے نہ صرف کارگل پر جنگ شروع کی، نواز شریف کے ذریعے امریکہ کو درمیان میں ڈال کر بھارت کو حملہ کرنے سے بچایا اور اسی کارگل کو استعمال کر کے وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگا کر بڑے مزے سے اس ملک پر 9 سال حکومت کی، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے چودھری نثار کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آرمی چیف بھی بنوا لیا تھا۔ سیاستدان کتنی ہی چلاک کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہمارے ان فوجی جرنیلوں کے مقابلے میں زیرو ہیں۔ آپ تصور کریں اگر سیاسی طور پر چالاک اور سمجھدار یہ فوجی جرنیل ہمارے سیاستدان ہوتے اور مؤدب اور اوسط درجے کی ذہانت رکھنے والے یہ سیاستدان ان کی جگہ فوجی جرنل ہوتے تو شاید پاکستان آج ایک ترقی یافتہ ملک بن چکا ہوتا۔ ویورز، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔